رکے، ایز اے مسلم یہ نہیں جانیں گے تو آپ سے گناہ کبیرہ ہو سکتا، توحید کے خلاف جا کر اللہ کو ناراض کرنے والے بنو گے، یا اتنے سالوں سے آپ انجانے میں گناہ کبیرہ کر رہے ہو۔ السلام علیکم۔ کئی مسلمان جو اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کر رہے اور توحید کے خلاف جا کر اللہ کو ناراض کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آخری سانسوں میں بھی امت کو ان گناہوں سے بچنے کے لیے کہا۔ ہم ان کی امت ہے جنہوں نے کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، سجدہ نہیں کیا، کسی کو بھی اللہ کے شریک نہیں ٹھہرایا، نہ کسی مزار پر چادر چڑھائے اور نہ ہی کسی ایسے تیوہاروں پر کسی کو وش کیا جن تیوہاروں میں غیر قوم اللہ کے شریکوں کو ٹھہراتے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے کہ ان کے لیے جان بھی قربان۔ کیا یہ محبت ہم ان کی سنتوں پر دکھا رہے ہیں؟ کیا ہم کبھی جاننے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام اور آخری سانسوں میں امت سے کیا فرمایا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور آپ تکلیف میں تھے، غور کرے آپ تکلیف میں تھے، اتنی تکلیف کی آپ میں ایک لفظ کہنے کی بھی طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹائے اور فرمائے، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ امت یہ گناہ نہ کرے۔ ان کا مقصد صاف ہے، میری قبر پر سجدہ مت کرنا اور اسے میلہ مت بنا لینا، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یہ کہتے کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک دھیمی ہو رہی تھی۔ آپ کی زبان پر لگاتار ایک ہی فکر تھی۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی غلاموں، نوکر اور کمزوروں کے معاملے میں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار دہرائی کہ آپ کی آواز سینے میں ہی رہ گئی، لیکن ہونٹ ہلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شرک سے روکا۔ وہ بار بار کہتے رہے، نماز مت چھوڑنا۔ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا قبر پرستی شرک سے بچ رہے ہیں؟ کیا ہم توحید پر قائم ہیں؟ وہ توحید لا الہ الا اللہ، وہ معبود برحق ہے۔ ذرے سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز جس کی عبادت کرتی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ قرآن میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لم یلد ولم یولد، پھر بھی ہمارے مسلمان 25 دسمبر کو انہیں وش تک کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس بات کو لے کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بات اتنی بھاری اور بری ہے کہ اس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ بے شک تم نے بہت بھاری بات کہہ دی ہے۔ قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چر جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب ایک مسلمان ہیپی کرسمس وش کرے گا تو وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ مبارک ہو، آج تمہارا خدا پیدا ہوا ہے۔ بھلے ہی آپ دل سے نہ مانیں، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کفر اور شرک کے تیوہار کو ویلڈ کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ گناہ کبیرہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ توحید کے خلاف ہے۔ سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے، وہی اول و آخر ہے۔ اپنے دلوں میں اس توحید کو مضبوط کیجیے، کیونکہ قیامت کے دن صرف یہی اکیلا رشتہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے ایمان مضبوط کرے، توحید پر قائم رہنے والے بنائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچائے تاکہ ان گناہوں سے بچ سکے۔ السلام علیکم۔